بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عالمی تناظر میں آج پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے اس قدر مشکلیں درپیش ہیں، بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف کو چل پڑیں. یہ ایسی کیفیت ہے جس سے نبٹنے کی ہمارے حکمرانوں میں جرت، سکت اور قوت ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت طے کرے گا. لیکن یہ سازشیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں 9/11 کے بعد دنیا بدل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایجنڈا بھی. آج اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرانے جا رہا ہوں جنہیں ان تمام مضامین پر، ان تمام عنوانوں پر، ان تمام ایشوز پر مہارت حاصل ہے. ان کی یہ مہارت میری اس گفتگو کی محتاج نہیں ہے. عالمی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی ان کی اتھارٹی تسلیم شدہ ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مواحد حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ. ویلکم ٹو دا شو شاہ. تھینک یو بخاری صاحب. مواحد صاحب، آج ہم یہ پروگرام خصوصیت کے ساتھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم عوام الناس کو پاکستان کی بتا سکیں کہ سازشیں کیوں ہوتی ہیں، کون کرتا ہے اور کہاں ہوتی ہیں. جیسا میں نے کہا کہ 9/11 کے بعد دنیا کا ایجنڈا بدل گیا. 9/11 کے واقعے نے پاکستان کو کس طرح سے متاثر کیا، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ایک ٹینشن ڈیولپ ہو رہی تھی لاسٹ 30 ایئرس سے، ایک رفٹ ڈیولپ ہو رہا تھا اسلام اور ویسٹ کا. اور کیونکہ پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک بہت اہم ملک ہے، اس کی لیڈرشپ نے اس چیز کو پراپرلی ریکگنائز نہیں کیا. ٹھیک. اور اسی وہ ڈکٹیشن میں کمفرٹیبل تھے کہ جو ان کو کہا جاتا تھا وہی فالو کرتے تھے. اور اس لیے جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، اٹ کیم ایز اے شاک ٹو پاکستان. ٹھیک. اور ایک پینک کی رسپانس تھا. اور جب ہمیں کہا گیا کہ آپ نے 1 2 3 اسٹیپس لینے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے ان میں وہ مینٹل اسٹرینتھ نہیں ہے، ان میں علم نہیں ہے، تقوی نہیں ہے. انہوں نے اپنی کاؤنٹر ڈیمانڈز نہیں دی. ٹھیک. کہہ سکتے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں یہ کریں، افغانستان میں یہ کریں، مسلم ورلڈ میں یہ کریں، ریجن میں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ بھی 3-4 اسٹیپس لیں. یعنی ہم سنتے رہے ڈو دس ڈو دیٹ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، وی کانٹ ڈو دس، ہم نے کبھی نہیں کہا. بیسیکلی. اور کاؤنٹر نہیں کیا. فار ایگزامپل 3 ایشوز میں لے کے آتا ہوں. ایک ہے کشمیر کا ایشو جو اتنی دیر میں بیک برنر میں ہے. اچھا، کشمیر کے جو مین ریزولوشنز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کو آتھر کیے ہیں، کو اسپانسر کیے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک US World War II کا عظیم ترین نیول لیڈر، ایڈمرل آف دا فلیٹ چیسٹر نمٹس کو اپوائنٹ کیا تھا پلیبسائٹ ایڈمنسٹریٹر. ٹھیک. پھر اس کے UN کمیشن میں جوزف کاربل تھے جنہوں نے کتاب لکھی 54 میں ڈینجر ان کشمیر. وہ میڈلن آل برائٹ جو امریکہ کے فارن منسٹر تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کہتے ہیں، ان کے وہ باپ تھے. اس چیز کو ہم نے آگے فارورڈ نہیں کیا کہ اس چیز کا آپ UN جو ریزولوشن ہے پارٹ آف انٹرنیشنل لا، اس کو امپلیمنٹ. موہد صاحب یہ بتائیے، ہماری لیڈرشپ کو ادراک تھا، آگے تو وہ تب بڑھاتے نا اگر انہیں پتا ہوتا تو، انہیں ادراک تھا اس بات کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کو صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنی کرسی کس طریقے سے سنبھالنی ہے اور مال کس طریقے سے بنانا ہے. یہ ایشو ہے بیسیکلی فٹنس ٹو لیڈ. میں سمجھتا ہوں جو موسٹ آف دا لوگ ہماری ہسٹری میں جو کرسی میں بیٹھے ہیں، وتھ فیو ریئر ایکسیپشنس، دے ڈونٹ ہیو دا فٹنس ٹو لیڈ. اس کا پھر رزلٹ یہ دیکھیں، جب آپ کا کیپٹن آف دا شپ کمپیٹنٹ نہیں ہے، اس میں کریکٹر نہیں ہے، کریج نہیں ہے، تو اس سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہی کین سیفلی اسٹیئر دا شپ. پھر دوسری چیز میں بتاتا ہوں نیوکلیر ایشو پہ اوپر. اچھا، اس کے اوپر بھی نان سٹاپ پریشر ہے. موہد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاؤں. میں نے آپ کے لیکچرز بھی سنے ہیں، آپ کے آرٹیکلز بھی پڑھے ہیں. اصل میں جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات جب سے شروع ہوئی تھی، اصل ایشو تھا پیلسٹینینز کا، مڈل ایسٹ برن کر رہا تھا. اس کے اوپر بھی آپ نے بہت کام کیا ہے. میں نے سارا آپ کا پروفائل بھی دیکھا ہے، اس میں ابو رازق کے ساتھ بھی، جیمز زوگبی کے ساتھ بھی آپ نے پہلا پیپر لکھا تھا وہ اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے. تو کیا یہ آغاز وہاں سے نہیں ہوا؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا. کور ایشو تو وہی ہے اصل تو. کور ایشو. ہاں، یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ابتدا ہوتی کہاں سے ہے؟ یہ سٹارٹ ہوا تھا 1917 میں، جب ڈیوڈ بیلفر نے نومبر 2 1917 کمٹمنٹ دی کہ ہم ایک جوئش ہوم لینڈ بنائیں گے. ٹھیک. ان پیلسٹائن. وہاں بنا ایٹ دا ایکسپینس آف دا میجورٹی پاپولیشن آف دا عربس. ٹھیک. وہاں ڈویژن آئی، فائٹنگ شروع ہوئی، ٹینشنز آئیں.
उस इशू को मैं समझता हूँ यूनाइटेड लेवल पे मुसलमानों ने रिस्पॉन्स नहीं किया प्रॉपर तरीके से। ठीक। एक बार रिस्पॉन्स हुआ था, मैं समझता हूँ उसका एक प्रॉपर तरीके से, वो हुआ था कि 1973 में जब अक्टूबर 1973 वॉर हुई थी तो शाह फैसल ने ऑयल एम्बार्गो लगाया। उसमें भुट्टो का भी कंट्रीब्यूशन था। अगर आप मुझे कहते हैं ये कि भुट्टो साहब बेसिकली वाज द ऑथर ऑफ दिस आइडिया, इंप्लीमेंटेशन किंग फैसल ने की थी। मैं समझता हूँ जो हिस्टोरिकली चीज है फैसल था। ठीक। क्योंकि मैंने जो मेरे एक दोस्त थे, बहुत ज़्यादा उनकी डेथ हो गई है, वो यूएस एम्बेसडर थे वहाँ सऊदी अरेबिया में, जेम्स एकिंस का नाम था। ठीक। तो वो उस मीटिंग में शामिल थे जून 74 में जब निक्सन फैसल की हुई थी अक्टूबर 73 वॉर के बाद। ये बड़ा अहम चीज़ है। जब ऑयल तो निक्सन ने पूछा फैसल को आप क्या चाहते हैं? कहता है मैं चाहता हूँ कि लिबरेटेड जेरूसलम में, लिबरेटेड अल-अक्सा मॉस्क में मैंने नमाज पढ़ना चाहता हूँ। वाह। जून 70। और निक्सन ने कहा, उसके मिनट्स उसने बनाए थे जेम्स एकिंस ने, बहुत बड़ा आदमी था, एम्बेसडर था। और उसके बाद निक्सन ने कहा कि अगर मैं, निक्सन उसको मुलव्वस था वाटरगेट क्राइसिस में, कहता मैं वाटरगेट से बच गया तो मेरी पूरी कोशिश होनी है कि मैं बैलेंस पॉलिसी लेके आऊंगा टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड और टुवर्ड्स द पैलेस्टीन इशू। उसके बाद देखें क्या हुआ 74। उसके बाद हुआ कि अगस्त 74 में निक्सन साहब की छुट्टी। अब किसिंजर की आप किताब पढ़ें, व्हाइट हाउस ईयर्स, निक्सन ने रिजाइन दिया था अगस्त 8 1974, अगस्त 9 को छोड़ दिया था उन्होंने। ठीक। उसका जो लास्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था अकॉर्डिंग टू हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो था कि ऑल एड टू इजराइल शुड बी टर्मिनेटेड, व्हिच वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हुआ कि फैसल साहब 75 में ही वाज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन। उसका इतना इंपैक्ट था। 75 में फैसल अंडर वेरी वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस assassinated। अच्छा 74 की आपको बताऊं, बड़ी अहम चीज है। 74 में ये हुआ कि जो ये अक्टूबर 73 वॉर खत्म हुई, फैसल वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इन लाहौर। ठीक। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस लाहौर में कन्वीन करें क्योंकि लाहौर इज द ग्रेटेस्ट पैन इस्लामिक सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक। जितना जितना पैन इस्लामिक स्पिरिट लाहौर में है, पैशन है, दुनिया के किसी शहर में नहीं। लाहौर में समिट हुई फरवरी 74 में। उसमें सबसे अहम फैसला यह था, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ा था वहां अमेरिका में, तो मेरे लॉ प्रोफेसर आए, कहते तुम्हें पता क्या हुआ है आज लाहौर में? मैं हैरान हो गया, मैं क्या इस वक्त लाहौर का तज़किरा? हाँ, क्लास में से कहा। कहते हैं आज लाहौर में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ने रिकग्नाइज किया है PLO को सोल लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैलेस्टीन पीपल। कहते हैं बहुत अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, ये लाहौर में हुआ था। उसके बाद देखें क्या हुआ है, कर्ट वाल्डहाइम थे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। ठीक। उन्होंने अराफात को इनवाइट किया नवंबर 13 1974 टू एड्रेस द UN जनरल असेंबली। फर्स्ट टाइम फलस्तीन की आवाज सुनी गई एट द लेवल ऑफ द। ठीक। थोड़े से हम थे ग्रुप, वाशिंगटन से बस पकड़ी रात के वक्त, इस्लामिक सेंटर से निकले, सब डरे हुए थे पता नहीं क्या हमारे ऊपर अटैक हुआ, लेकिन हमने हिम्मत की, चले गए। मैं ग्रीट किया अराफात को नवंबर 13 1974 में। उस जब ऑलिव ब्रांच के साथ आए थे, अराफात ने कहा था, कमाल की बात की थी, वो कहता है कि मैं आपके पास एक गन लेके आए थे, वो पिस्टल पहनी हुई थी। उन्होंने कहा मैं एक हाथ में मेरे पास ऑलिव ब्रांच है, दूसरे हाथ में मेरे पास पिस्तौल है, डू नॉट लेट द ऑलिव ब्रांच फॉल। अच्छा, उसके बाद हिस्टोरिकल बात। उसके बाद बुखारी साहब देखेंगे कर्ट वाल्डहाइम के साथ क्या हुआ है, जिन्होंने UN के सेक्रेटरी जनरल हैं। आफ्टर दैट ही वाज टारगेटेड। उन्हें कहा गया जी आप तो, आपका रिकॉर्ड देखें, आप तो जर्मन वॉर क्रिमिनल थे, आपने तो बड़ी क्राइम्स की हैं। कैंपेन चली। वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे ऑस्ट्रिया के, लेकिन व्हेन ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया, he was banished from America, he was blacklisted, he was banned entry in America as a war criminal। तो ये उसका अंजाम हुआ। मवाहद, जो मैं समझा हूं आपकी बात से कि अमेरिका ने ये मैनेज, ये हुआ कि बिकॉज ऑफ पुअर लीडरशिप इन द मुस्लिम वर्ल्ड। फैसल की कोशिश ये थी, देखें ना फैसल ने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कैसे बनाई। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बनी थी 1969 में। एक ऑस्ट्रेलियन ने मस्जिद अक्सा को जलाने की कोशिश की। उसके रिस्पांस में फैसल ने कहा कि टाइम आ गया है, द मुस्लिम वर्ल्ड शुड यूनाइट, शुड बी ब्रॉट। फैसल ने बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब ये ऑयल एम्बार्गो लगा था अक्टूबर 73 में, इट ब्रॉट वेस्टर्न इकोनॉमीज डाउन टू इट्स नीज। एक शॉक हो गए थे कि थर्ड वर्ल्ड का एक फैक्टर अमेरिका को, वी हर्ड जापान इज क्रम्बलिंग सारा।
لیکن فیصل کے مرنے کے بعد دیکھیں آپ 57 مسلم کنٹریز ہیں, اتنے بڑے کرائسس آئے ہیں, نو رسپانس. اب یو این سیکورٹی کاؤنسل دیکھیں, ہم کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے, دے آر 5 پرماننٹ ممبرس, 1.5 بلین ہے مسلم کمیونٹی, دنیا کی سب سے بڑی ریلیجس ڈینومینیشن ہے ورلڈ میں مسلم کمیونٹی. بائی دا وے زیرو ریپرزینٹیشن ویئر اٹ میٹرز, یورپین یونین میں زیرو, یو این سیکورٹی کاؤنسل میں زیرو, اور دنیا کے جو میڈیا, دنیا کے تھنکنگ پروفیشن دیکھیں, لا میں, میڈیا میں, اور ایون ہالی ووڈ میں, اور ٹیچنگ پروفیشن میں, ویئر اٹ میٹرز دے آر ناٹ دیئر. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک سسٹمیٹک لیول پہ ایک ڈس انفرنچائزمنٹ ہوئی ہے مسلم ورلڈ میں, بیکاز آف دا لیک آف ویژن اینڈ آلسو دا لیک آف ول امنگ دا مسلم رولنگ ایلیٹس. اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کیا. ٹھیک ناظرین, آپ گفتگو سن رہے ہیں موحد حسین شاہ صاحب کی. آپ نے دیکھا جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کے ختم ہوگی, اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے. وقت ہے ایک بریک کا, بریک پر چلتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے جیسا کہا کہ انٹرنیشنل فورمز جو میٹر کرتے ہیں وہاں کہیں مسلمانوں کی نمائندگی نہیں ہے, تو جو مسلمانوں کی اپنی تنظیمیں ہیں ان کا کیا حال ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلا جاؤں کہ موحد حسین صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پہلے پاکستانی ہیں جو ڈسٹرکٹ آف کولمبیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی ان سے بریک پر جانے سے پہلے کہ انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کی کوئی موجودگی نہیں, خاص طور سے ایسے فورم جو میٹر کرتے ہیں. وہ ایسا مسلمانوں کے بھی تو چند فورمز ہیں, آرگنائزیشن آف اسلامک یونٹی ہے, اسلامک کانفرنس ہے, عرب لیگ ہے. یہ ان کا کوئی فائدہ ہے, ان کی کوئی وجود, ان کا کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی امپیکٹ نہیں. انہوں نے پراپر طریقے سے آگے پریزنٹ نہیں کی ڈیمانڈس. دیکھیں 3 ایشوز ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کرائسس ہے ویسٹرن ورلڈ کا, مسلم ورلڈ کا بڑا سخت ہے. ایک ہے نمبر 1 ہماری رول آف ایلیٹس, دے آر پارٹ آف دا اسٹیبلشمنٹ ایلیٹس, ان کی اسٹیٹس کو ہے, دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر چیئر. دوسری بات ہے ایکسکلوژن. اب دیکھیں نا اتنی بڑی مسلمان پاپولیشن ہے, ایکسکلوڈڈ کیوں ہے, کیوں نہیں, انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ ان کو انکلوڈ کیا جائے. تیسری بات میں سے ایک تو میں نے ایلیٹس کی بات کی ہے, دوسری میں نے بات کی تھرڈ بات ہے آکوپیشن سچویشنز, آکوپیشن آف پیلسٹائن, آکوپیشن آف کشمیر, آکوپیشن آف چچنیا. وائی ہیز دس ایشو ناٹ بین ریزڈ؟ And now occupation of Afghanistan and Iraq also. Why this issue has not been raised? اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بتاؤں کہ واحد ایک فیتھ ہے, آپ نے بات کی effectiveness of Muslim organization. ٹھیک, واحد ایک کمیونٹی ہے مسلمان کمیونٹی, واحد ایک فیتھ ہے اسلام جو ایزیلی ہر للو پنجو ویسٹ میں اٹیک کرتا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ٹھیک, آپ ریپبلکن ڈیبیٹ دیکھیں امریکہ میں, اب ریپبلکن کینڈیڈیٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ کس نے لڑنا ہے اوباما کے خلاف. ہر آدمی ہر ڈیبیٹ میں اسلام کو اٹیک کرے گا, مسلمانوں کو اٹیک کرے گا, اور یہ کہے گا کہ ہمیں جی اب ایران کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے. تو یہ فیلر ہے. اس کا میں سمجھتا ہوں لیسن لرن کیا ٹرکی نے. ٹرکی از اے ویری گڈ ایگزامپل, کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ماڈریٹ بنے, کہنا مانے تو فائدے ہوں گے. اس چیز کو سائنٹیفکلی چیک کیا جائے. ترکی فرسٹ کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا. ہمیں کہا جاتا ہے ریکگنائز کریں اسرائیل کو, اس نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو 60 سال پہلے. اچھا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ فوجیں بیچیں, ترکی نے تو پوری بریگیڈ بیچی تھی کورین وار میں, ساری مارے گئی ہے. ٹھیک, اچھا, ترکی از دا آفٹر امریکہ دا لارجسٹ موسٹ پاورفل ممبر آف نیٹو, نیٹو میں پورے شریک ہیں. پھر ہمیں کہا جاتا ہے بیسز ہے, ترکی نے اپنی بیسز بھی دی ہوئی ہیں. انچلک بیس ان کی تھی گلف وار میں 1991 واز یوزڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو اٹیک عراق. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب اسلامک سو کالڈ فنڈامنٹلزم کو ریپریس کرے. ترکی نے ایک حجاب پہنے والی لڑکی جس نے حجاب پہنا اس کو نکال دیا تھا پارلیمنٹ سے. ٹھیک, اچھا, اور ترکی نے کمیونزم بھی بین کیا اور کمالسٹ ایڈیالوجی بھی ہے ان کی. آپ ترکی کے کئی کیمپسز میں آپ حجاب نہیں پہن سکتے, امریکہ میں پہن سکتے ہیں, لیکن آفٹر ہیونگ ڈن ایوری تھنگ they still could not get into the European Union because Turkey was seen as a Muslim country. اب یہ ہوا ہے ایز اے ریئیکشن ہوا ہے کہ انہوں نے پش کر کر کے ہیوملیٹ کر کر کے اب یہ ایک آدمی آیا اتنا مجبور کیا کہ ٹرکی نے کہا hell with your European Union. یہ ہوا کہ اردوغان, میں سمجھتا ہوں کہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہوئی. جو وہ ملک چاہتا تھا پارٹ آف یورپین یونین, اب وہ آلموسٹ لیڈر بن گیا ہے مسلم ورلڈ کا.
ٹھیک. فلسطین کے اوپر سٹینڈ لے رہا ہے, مسلم ڈگنیٹی کے اوپر سٹینڈ لے رہا ہے, اور اکنامک پاور ہاؤس بن گیا ہے. پیس فوٹیلا کے حوالے سے جو ریسنٹ ایفرٹس تھی, کمال کیا انہوں نے. تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پش کر کے ایک ترکی کو آگے آ گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا ایگزامپل ہے کہ صرف آپ اپیزمنٹ نہ کریں, صرف آپ کنسیشن نہ کریں, اپنا بھی کردار دکھائیں, اپنی ڈگنیٹی دکھائیں اور تھوڑی کریج دکھائیں. لیکن ان موجودہ ان لوگوں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. موسٹ آف دیم آر پلانٹڈ, موسٹ آف دیم آر پولوٹڈ. میں اسی طرف آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے, یہ کیا بدقسمتی ہے کہ میجورٹی آف دا مسلم ورلڈز میں انپاپولر رجیمز ہیں؟ کیونکہ دیکھیں جو ایلیٹ اور اسٹریٹ کا بہت گیپ ہے, ہیوج گیپ ہے. جب یہ اسی وجہ سے عرب ویکننگ آئی ہے. یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں لاسٹ سیورل ایئرز میں, کہ سب کا خیال تھا عرب لوگ سوئے ہوئے ہیں. جو ایگزامپل فائٹ کی, ڈگنیٹی کی, میرے خیال سے اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ 21st سینچری کا بہت بڑا ایونٹ ہے تو غلط تو نہیں ہوگا. بہت بڑا ایونٹ ہے. اس ایونٹ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ اس میں آکوپائی وال اسٹریٹ کی موومنٹ شروع ہو گئی امریکہ میں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں بائی دا امریکن اگینسٹ امریکن, کہ 1% ہم ہیں, 1% ایلیٹ ہے, 99% کو کنٹرول کر رہی ہے. رشیا میں بھی شروع ہو گیا ہے اور یورپ میں بھی سارا شروع ہو گیا. تو یہ اسٹرگل تھی ایکچولی ڈگنیٹی کے لیے. اب سیریا میں دیکھیں, میں کہتا ہوں ایگزامپل ہی نہیں ہے ماڈرن ہسٹری میں. یہاں لوگ تو ڈرتے ہیں صرف اپنے ویوز دینے کے لیے ویسٹ میں, وہاں لوگ ٹینکوں کے آگے روز آ رہے ہیں, شوٹ ہو رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں, لیکن اپنی ڈگنیٹی کے لیے فائٹ. یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے عرب اویکننگ. ایونچولی یہ مسلم اویکننگ بنے گی الٹیمیٹلی, اور یہ اسٹیٹس کو آہستہ آہستہ سلو موشن ایک اسٹیٹس کو. مواد صاحب, میں نے جب یہاں کئی پروگراموں میں اس کا تذکرہ کیا, یا جنرلی بھی بات اگر کہیں ہو, لکھی جائے, کوئی آرٹیکل لکھا جائے, ہماری جو لیڈرشپ ہے اس وقت کی, ارسپیکٹو آف کہ وہ رولرز ہیں یا اپوزیشن میں ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں, یا یہ ایجپٹ میں, جارڈن میں ہوا, ٹیونس میں ہوا, یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی سیاست سے. یہ ان کا ڈر ہے یا حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس لیے ان کو کہیں موچی دروازے میں جائیں, اور میں چیلنج کرتا ہوں ان کو, کہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں. اگر تعلق نہیں ہے, اگر ہمت ہے تو یہ کر کے دکھا دیں. یہاں ٹیسٹ کر دیں لاہور میں. قائد اعظم نے 1937 میں جب مسلم لیگ ری آرگنائز ہوئی تھی لکھنؤ میں, مسلم لیگ سیشن ہسٹورک سیشن تھا. مائی فادر از دا لاسٹ سروائیونگ ڈیلیگیٹ, کرنل امجد حسین. انہوں نے تو قائد اعظم کے ساتھ کام بھی کیا ہے. بالکل ایبسولوٹ. اس میں 1937 کی مسلم لیگ سیشن میں یہ دور اندیشی دیکھیں قائد اعظم کی, اس کے ساتھ اپینڈڈ تھا ریزولوشن اپوزنگ برٹش پالیسی ان پیلسٹائن. کمال کی سوچ تھی قائد اعظم کی. اور ایز بیک ایز ان 1937. یس ایگزیکٹلی. اور اکتوبر 21 1937 میں علامہ اقبال نے لیٹر لکھا تھا, بیمار تھے, کہتا ہے میری آخری خواہش ہے کہ میں ایجیٹیشن کروں پیلسٹینز کے لیے اور اریسٹ ہو جاؤں, برٹش اتھارٹیز مجھے اریسٹ کریں تاکہ یہ کاز اور ہائی لائٹ ہوئے. اور 1940 میں لاہور شہر میں, اسی شہر میں میرے والد صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پاکستان ریزولوشن کا لاہور. اسی لوگ بھولتے ہیں وہ ریکارڈ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ ریزولوشن تھا supporting Palestinian rights and opposing British colonial policies in Palestine, although Qaid Azam was a British subject. مواد صاحب, ہم اس کی بات کیوں نہیں کرتے پھر؟ کیوں ہمیں شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ کہ اس کے ساتھ ایک دوسری ریزولوشن تھی سپورٹنگ دا پیلسٹینین کاز. یہ ہمیں کہنا چاہیے, یہ ہم ڈیفینسو کیوں ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں بیٹھا کون ہے کرسی میں, کیا اپنی علم کی وجہ سے لوگ بیٹھے ہیں, کیا تقوی کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے. ان لوگوں کے آپ بوجھے خالی کر دیں, یہ جو دیو نظر آتے ہیں آپ کو بہت بڑے, یہ ہو جائیں گے بونے, پگمیز. صرف اپنی فائنینشل, آپ اگر ہسٹری دیکھیں پنجاب کی, صرف میں پنجاب کے اوپر آ رہا ہوں, پراؤڈ نہیں کر رہا, حضرت بلے شاہ, حضرت میاں میر, بابا فرید گنج شکر, داتا گنج بخش صاحب, وارث شاہ, کسی کو پتہ نہیں اس وقت میں حاکم کون تھا, سرمایہ دار کون تھا, ہندوستان کا بادشاہ کون تھا. ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کلندر, ان کے جو لائف کا میسج تھا, ایک سروس کا, ایک سیکریفائس کا, ایک کنٹریبیوٹنگ ہیومینٹی. تو یہ لوگ ہیں اصل بیسیکلی دے آر دی رولرز آف دس ایریا. اور یہی پنجاب کے ہیروز بھی ہیں. کیونکہ سیاستدانوں کا جہاں تک تعلق ہے, ایک لیڈر نہیں مجھے کاداور ملتا جسے میں کہوں کہ وہ پنجاب کا جنون لیڈر تھا. یہ بیسیکلی آفس بیئررز ہیں. ٹھیک, they are not actually leaders, they are occupying chairs. اب ایک ایگزامپل ہے اسی پنجاب کی, اور ایران حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور دونوں ہی تھریٹ ہے اسرائیل کے لیے بہت بڑا. تو یہ انہوں نے انڈائریکٹلی ایک پریشر ڈالا ہوا ہے. دیکھیں وہاں دیکھیں امریکہ میں دیکھیں آپ, 40 واشنگٹن میں 40+ مسلم ایمبیسیز ہیں. کیوں نہیں ہم ہمارے ایمبیسڈر بات کرتے؟ ہماری اتنی سو کالڈ انٹیلیجنسیا وہاں بھی بیٹھی ہے امریکہ میں, ویسٹ میں, ڈرتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ایشوز کے اوپر آپ دیکھیں جتنے بھی ہماری انٹیلیجنسیا ہیں نا, وہ خاموش ہیں. اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ.
جو نے بڑا کہ ہم بڑے ماڈریٹ ہیں، اس ایشو کو انہوں نے چیلنج ہی کیا. میں نے دیکھا، خود میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں نے پبلکلی ٹیلی ویژن میں اپنے ایڈریسز میں یہ ڈبل سٹینڈ پوائنٹ کیا، اور امریکن لوگوں میں کافی سینس آف فیئرنیس ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، وہ شوق ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، ہماری پالیسی تو غلط ہے، ہپوکریٹیکل ہے. لیکن ہم نے وہ آگے اس نیریٹو کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کے ساتھ آرگو کیا جا سکتا ہے، فرسٹ کلاس کیا جا سکتا ہے، مان سکتے ہیں. تو پھر ہمارے امبیسڈرز نے کیا کیا؟ اب نئی امبیسڈر گئی ہیں شیرین رحمان، کوئی توقعات ہے ان سے کہ وہ شی ول پرفارم بیٹر یا نہیں؟ آنیسٹ اوپینین. دیکھیں جی، پہلے تو دیکھیں نا آپ، حقانی's era is disastrous جی جی by all standards. ریمنڈ ڈیوس بھی اسی میں ہوا، بے پناہ ویزے بھی اسی میں دیے گئے، حتیٰ کہ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کیری لوگر بل تھا اس کے اندر جو کنڈیشنلٹیز تھی اس کے اندر ایک ڈرافٹ بھی بنا کے انہوں نے دیا. اس کے لیے تو امبیسڈر نہیں بھیجے جاتے باہر. تو پھر اگر یہ بات تھی تو نکال دینا چاہیے تھا اس وقت. کیوں ایکسیپٹ کیا اس سیٹ اپ کو؟ کیوں ایکسیپٹ کیا؟ وہ آپ نے جواب پہلے دے دیا ہوا ہے کہ جب یہاں ایسے رولر بیٹھے ہوں گے تو یہ ہوتا رہے گا. جب یہ کیری لوگر کا بل آیا جس میں کنڈیشنلٹی لگی ہوئی تھی کہ آرمی کا چین آف کمانڈ کے اوپر بھی اثر ہوگا، آپ کے نیوکلیر چیز کے اوپر بھی اثر ہوگا، ان کی پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشنز ویٹ کرائی جائیں گی، کیوں اس وقت سٹیپ کیوں نہیں لیا گیا؟ میں یہ بھی پوچھتا ہوں. آرمی نے تو لیا، آرمی نے تو اس کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کیا. دیٹ پریس ریلیز جذبات کے اظہار کی بات، ایکشن لینا چاہیے تھا نا، اسٹیڈ فاسٹ کہ یہ آدمی ہمیں ریپرزینٹ نہیں کر رہا، دس جینٹلمین، دس سیٹ اپ، دس پالیسی از ناٹ ریفلیکٹو، اس کا پر چینج ہوتا. ایکسیپٹ کیا گیا. یہ تو غلط بات ہے نا کہ منہ پہ آپ تعریف کرتے ہیں، منہ پہ آپ سلوٹ کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے آپ مطلب اور آپ کا سٹینڈ ہوتا ہے. ایک کلیئر سٹینڈ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے کہ جو آدمی ہم باہر بیچتے ہیں، ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ پاکستان، ہی از ناٹ ریپرزینٹنگ دا وائٹل سیکورٹی کنسرن. آپ میں ایک چیز بتاؤں، کوئی امریکن ایکسیپٹ کرے گا کہ امریکن ایمبیسڈر اور امریکن ایمبیسی ماسکو میں یہ پلان کرے کہ KGB کو امریکن نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ کے اوپر ہاتھ رکھیں؟ توبہ، تصور نہیں کر سکتا. صبر نہیں کر سکتے. تو ہماری اپنی غلطی ہے کلچر کی کہ ہم نے اس چیز کو، ہم نے اپنے انٹیگریٹی ہیز بیکم اے نان ایشو ان پاکستان. یہ بہت بڑا انٹیگریٹی کی وجہ سے یہ تو نیشنل ڈائلیما ہے بڑا. تو آپ خود یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن. میں تو غلطی ان کی کہتا ہوں جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ ایکسیپٹ کریں، آپ کو یہ بھی چوائس ہے. ٹھیک. بریف کامنٹس. امریکہ عراق میں رہا کافی عرصے، اب وہ کہتے ہیں ہم وہاں جمہوریت قائم کر کے واپس آ گئے ہیں. یہ جو عراق آپریشن تھا امریکہ کا، ڈو یو تھنک دیٹس اے سکسیس؟ ٹوٹل فیل. اٹ واز ایکچولی یہ بدنیتی کا آپریشن تھا، ایک جھوٹا آپریشن، فالس پریمیسز تھا. اس میں دیکھیں نا ہمارے مسلم ورلڈ کا کیا رول تھا، کیوں نہیں بولے اس وقت، کیوں نہیں پروٹیسٹ کیا ایلیگلٹی کو. دس واز این آپریشن ڈن بائی دا نیو کانس انڈر پریشر آف پرو اسرائیلی سپورٹرز ان امریکہ. ٹھیک، ٹوٹلی. اور عراق نے اٹیک نہیں کیا تھا امریکہ کے اوپر، وداؤٹ جسٹیفیکیشن اٹیک ہوا ہے ایک ملک کے اوپر، کیونکہ ایک وقت وہ ملک اسرائیل کو تھریٹن کرتا تھا. ان کا خیال تھا ہم مڈل ایسٹ کو ری میک کریں گے. اب ہلری کی بات کرتے ہیں، گروسلی اوور ریٹڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ. ٹھیک. شی سپورٹڈ دا انلیگل اٹیک. کیری نے سپورٹ کیا تھا، نیو یارک ٹائم جیسے پیپرز نے اس چیز کو سپورٹ کیا تھا. صرف اوباما کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے اس وقت اس چیز کو اپوز کیا تھا کہ انلیگل چیز ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک ملی تھا، مائلیج ملا تھا، وہ الیکشن جیتا تھا. لیکن ہمارے اسلامک کانفرنس کا رول دیکھ لیں اس وقت، وہ کیوں خاموش تھے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا رزلٹ دیکھ لیں کہ عراق از ان اسٹیٹ آف کیوس. ٹوٹل کیوس ہے بیسیکلی. پریزیڈنشل الیکشنز 2012 ان امریکہ جو اس وقت کیمپیننگ ہو رہی ہے، اس کا فوکس کیا ہے؟ ڈو یو تھنک دا امریکنز ول ٹالریٹ اور دوز ہو میٹر ان امریکہ ول ٹالریٹ اے مسلم پریزیڈنٹ فار انادر ٹرم؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کافی امریکن، میرا خیال ہے کہ 20% امریکن سمجھتے ہیں کہ ان کا پریزیڈنٹ مسلمان ہے. یہ عجیب چیز ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوباما بہت لکی ہے. اتنی گندی ریپبلکن فیلڈ میں نے نہیں دیکھی. امریکہ میں خود بخاری صاحب ایک ڈکلائن شروع ہو گیا ہے، ڈکلائن آف کیلیبر، ڈکلائن آف گفتگو، ایک مورل ڈکلائن. اتنی آپ فیلڈ دیکھ لیں. رومنی ہے، رومنی کو لوگ کئی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ وہ مورمن ہے. گنگریچ ہے، گنگریچ کی بیوی نے 2 دن پہلے سیکنڈ وائف نے کہا ہے، میرین گنگریچ نے، وہ سننے والا انٹرویو ہے، جو آج کل فرنٹ رنر ہے ساؤتھ کیرولینا کی پرائمری میں. کس آدمی نے کہا تھا کہ تم کسی مرد کے ساتھ تم جاؤ تو میں کسی عورت کے ساتھ خود جاؤں، اور ہماری اوپن میرج ہونی چاہیے. تم بھی چیٹ کرو مجھے، میں بھی تمہیں چیٹ کروں. تو یہ آدمی مورل ڈکلائن ہے، یہ مورل ڈکلائن ہے بیسیکلی. سینٹورم ہے پینسلوینیا کے سینٹر، اس کا کام ہے ہر ڈیبیٹ میں مسلمانوں کو گلیاں نکالنا. حالانکہ اتنی بڑی مسلم کمیونٹی ہے، 10 ملین کی مسلمان کمیونٹی ہے امریکہ میں، لیکن چڑی نہیں پھٹکتی وہاں، ڈرتے ہیں بولنے.
تو ہر آدمی نے قسم ریپیری اس نے بھی اٹیک کیا مسلمانوں کے اوپر. تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈکلائن شروع ہو گیا ہے. جب میں شروع میں امریکہ میں آیا تھا مجھے بتایا جاتا تھا کہ آپ پلیز پولیٹیکل بات نہ کریں, ریلیجس بات نہ کریں, لوگ افینڈ ہوتے ہیں. لیکن میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا پبلک لیول پہ سینئر لوگ, پڑھے لکھے لوگ جس طریقے سے ننگے اٹیک کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر, اور جس طریقے سے پاکستان کے اوپر ذکر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری کولیکٹیو مسلم لیڈرشپ کا, کمیونٹی کا, سول سوسائٹی کا بھی بلیم کرتا ہوں, ان کا فیلئر ہے کہ انہوں نے ایک کلچر آف ریزسٹنس نہیں ڈیولپ کیا کہ اس چیز کو میٹ کریں, فائٹ کریں, کمبیٹ کریں. اب دیکھ لینا امریکہ میں ایک زمانے میں جوئش کو اٹیک کرنا بڑا آسان تھا, اب جوز کو سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی اٹیک کر. کالوں کے ساتھ جو حشر ہوتا تھا, ٹھیک, پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. اب اس کو نہیں کرتا. عورتوں کے متعلق ایک بیسیکلی ایک نیگیٹو ویو تھا, اب اٹیک نہیں کر سکتے. گے کمیونٹی جو ان ایکسیپٹڈ تھی امریکہ میں, اب ان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ گے کمیونٹی کو اٹیک کریں. وہ صاحب آپ نے لابیز کا ذکر کیا, میرے خیال سے انڈیا کی ڈپلومیٹک وکٹریز جو ہیں یا اچیومنٹس جو ہیں اس میں بہت زیادہ دخل ہے وہاں کی اسٹرانگ لابیز جو انہوں نے وہاں رکھی ہوئی ہیں. پاکستان کا کیا حال ہے؟ مختصر سے کامنٹ کیجئے, بریک کے لیے پھر ہم چلیں گے اور اس کے بعد آخر پاکستان کی جو ہیں ہماری جو سو کالڈ لیڈرز ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو حاکم الوقت ہے پاکستان میں ان کی کس طریقے سے تعریف کی جائے, ان کو کس طریقے سے امیج بلڈنگ کیسے کرنی ہے, ان کو پروٹوکول کیسے دینا ہے, بس وہی ہے ان کا. وہی اس سے آگے کچھ نہیں, اس سے آگے ان کا ہے ہی نہیں سوچ بیسیکلی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہاں انڈیا کے ہاتھوں ہر ایشو پر مار کھاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہمارے کلچر میں ہے وی آئی پی ہنٹنگ. یہاں بھی وی آئی پی کو چیز کرتے ہیں, وہاں بھی اب امریکہ میں وی آئی پی کو چیز کرتے ہیں موسٹلی. اس سے رزلٹ ہوا ہے کہ ایک جنریشن جس کو لائر بننا چاہیے تھا, میڈیا میں آنا چاہیے تھا, موویز بنانی چاہیے تھی, ٹیچنگ پروفیشن میں آنا چاہیے, وہ ساری جنریشن آلموسٹ ویسٹڈ ہے. اب انڈین نہیں ہے, دیٹ ہیز بیکم اے جنریشن آف سائیکوفینٹس. وہ خوشامد پرست بن گئے میرے خیال سے. اب کہنا چاہیے کہہ سکتے ہیں. اور انڈین کو دیکھیں اتنے ہر سینٹر آف پاور میں انڈین پینیٹریٹ کر گئے. ناؤ دے آر ود اے سرٹن لیول آف نیشنل کمٹمنٹ, نیشنلزم ہے نیشنلزم ہے, اور انہوں نے کمپلیٹلی امریکن کلچر کو چینج کریں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. الٹیمیٹلی پرو انڈین لابی اینڈ پرو اسرائیل لابی کا آہستہ آہستہ ایک کافی کلوز نیکسس ہوگا. اس چیز کو ہمیں پراپرلی وے نہیں کیا اس چیز کو. ناظرین, گفتگو کر رہے ہیں ہم مواد شاہ صاحب سے, اور گفتگو ہو رہی ہے ہر اس موضوع پر جس پر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان ایشوز کے اوپر کوئی بہت زیادہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی, لیکن ہونی چاہیے. اس وقت ہے ایک بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں. واپس آئیں گے تو ہم واحد شاہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج کہاں کھڑے ہیں اور اگلے دنوں میں اس میں کیا پیش رفت ہونے والی ہے. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. معاذ صاحب, ٹائم بہت کم ہے, گفتگو کا اسپیکٹرم اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر تو کئی پروگرامز کیے جا سکتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ پاکستان کے قیام کے دوران آپ سے ایک دفعہ گفتگو ہم پھر کریں. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات آج ہیں, اس پس منظر میں کہ ایبٹ آباد ہوا, مہران بیس ہوا, سلالہ اٹیک ہوا, پھر ہم نے تھوڑا سا جرت دکھائی, سویلین لیڈرشپ نے دکھائی, کہ ملٹری لیڈرشپ نے دکھائی, یہ سوال تو ابھی طے ہونا باقی ہے, لیکن دکھائی. اور آج کافی فرق ہے امریکن ایٹیچیوڈ میں بھی اور امریکن اپروچ میں بھی. لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ ڈرون حملے بند ہو گئے, وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ آج پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو, ان کی سینسٹیوٹیز کیا ہیں اور ہمارے آپشنز کیا ہیں؟ انہوں نے دراصل ایک غلطی کی ہے. آج کل امریکہ میں کافی لوگ ہیں اسمارٹ, اچھے کالجوں میں پڑھتے ہیں, لائق ہیں, محنت کرتے ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے ان کا. ینگ ہیں, اسمارٹ ہیں, لیکن وائز نہیں ہیں. اب دیکھیں نا, جب یہ ان کے پریشر آفٹر 9/11 کے بعد وزٹس بہت آئی ہیں, کبھی جیمز جونز آ رہا ہے, کبھی بائیڈن آ رہا ہے, ہلری نے کئی چکر مارے ہیں, 27 چکر تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے مارے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اٹ ہیز بیکم اے پاپولر ڈیسٹینیشن. پیٹرائس آ رہا ہے بالکل, اور میرا خیال ہے پوری تاریخ میں اتنی وزٹس نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ ٹاکنگ از اوور ریٹڈ. ٹھیک, بہت زیادہ فیملیئرٹی آ گئی تھی, بہت ٹاکنگ ہوئی ہے. یہاں بھی یہ ہوا ہے کہ یہاں بھی ہم نے پراپر طریقے سے آگے چیز نہیں کی. اس سے شو ہوتا تھا کہ امریکہ اس وقت کتنا ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر. اس ونریبلٹی کو ہم نے پراپر طریقے سے, میں سمجھتا ہوں, کیش نہیں کیا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی سٹیپس لیں آن کشمیر. آپ بھی بیسیکلی اس وقت ہم نے یہ اجازت کیوں دی پاکستان نے کہ ایٹ دس ٹائم امریکہ واز ٹرائنگ ٹو کم سو کلوز ٹو انڈیا.
پاکستان کا انٹرسٹ بیسیکلی ویری فیکچوئل جو آپ نے کہا آنیسٹ بات ہے, ہمارا انٹرسٹ بیسیکلی افغانستان میں ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سینڈوچڈ بٹوین اے ہاسٹائل ڈیلی اینڈ اے پرو انڈیا کابل. کریکٹ. لیکن اس چیز کو امریکہ نے ہماری سینسٹیوٹی کو پراپرلی نہیں دیکھا, آگے انڈیا کے ساتھ آتے رہے. یہ غلطی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پالیسی میکرز ہے, انہوں نے اس چیز کو آگے پراپر طریقے سے ایمفسائز نہیں کیا, جس کی وجہ سے کرائسس بڑھتا رہا ہے اور اوپر سے دکھاوا رہا ہے بہت زیادہ. اور انڈینز نے اتنی ہی محنت کر کے ہر وہ کچھ حاصل کر لیا امریکہ سے جس کا 5 سال پہلے وہ خواب نہیں دیکھ سکتے. اور دیکھیں نا اسی دوران انہوں نے ایک تو نیوکلیر ڈیل کی, اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سٹیپ کیا کہ اوباما صاحب گئے انڈیا میں, انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کو UN سیکورٹی کاؤنسل کی پرماننٹ سیٹ کو سپورٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں ٹریمنڈس فیلئر آف پاکستانی فارن پالیسی اسٹیبلشمنٹ, گراؤنڈز فار امیڈیٹ ریزگنیشن. محمد پاکستان کا کوئی فارن آفس ہے؟ میں نے پالیسی کہ میں تو اگر ریزلٹ شو کریں, ہاں ظاہر ہے, میں اسی حوالے سے پوچھ رہا ہوں آپ سے, اب ریزلٹ صحیح موجود لوگ. لیکن میں پھر ان کو میسج دینا چاہتا ہوں جو سن رہے ہیں کہ اس وقت بھی امریکہ کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے. امریکہ کی ناٹ افورڈ ٹو لیو افغانستان انڈر دا پرسپشن آف ڈیفیٹ. ٹھیک, اس لیے بہت ڈپینڈنسی ہے. ابھی بھی اب میں سمجھتا ہوں پراپر طریقے سے اگر کارڈز پلے کریں, لیکن کارڈز وہی پلے کر سکتا ہے جس میں نالج ہو, جس میں کریج ہو, جس میں کمٹمنٹ بھی ہو اور ایکوپمنٹ بھی ہو. ہمارے لوگوں میں کمٹمنٹ بھی نہیں ہے اور ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے بیسیکلی. وہاں امریکہ میں افغانستان کی وار کے حوالے سے اب ایک اینٹی فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, جنگ ختم کرنے کی تحریک کا آپ نے جو حوالہ دیا ہے وہ بھی شروع ہے. تو کتنا پریشر ہے ڈومیسٹکلی, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہاں سے فیس آف ڈیفیٹ لے کے عزت آرام سے چلا جائے گا؟ یہ کافی کمپلیکیٹ اس چیز میں تھوڑا سے بات کرتا ہوں. یہ لوگ ہمارے یہاں بھی وہاں بھی سمجھ نہیں ہے, یہاں بھی سمجھ نہیں ہے. امریکہ میں اس وقت جبری بھرتی نہیں ہے, ویتنام میں جبری بھرتی تھی. ٹھیک, تو بڑی ایک اسمال مائنورٹی انوالوڈ ہے, والنٹیئر فورس ہے. تو نیشنل لیول پہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے کہ لاشیں آ رہی ہیں اور رونا پیٹنا ہو رہا ہے, ایک اسمال گروپ افیکٹ ہو رہا ہے. تو اس لیول پہ اتنا کوئی پریشر نہیں ہے وہاں. پھر جو ان کو ریپلیسمنٹ آیا ہے ڈیوڈ پیٹریس کا, جنرل جان ایلن, اس کا تو میں نے خود انٹرویو سنا ہے CBS نیوز کو کہا کہ وی آر ہیئر ٹو اسٹے, بڑا کلیئر ہے. اور اوباما نے جو بات کی ہے نا, وہ بات ودرال کی ڈرا ڈاؤن کی ہے, وہ بھی کنڈیشن بیسڈ. تو یہ بڑی ویگ ہے, یہ جو ان کی فنیشنگ لائن از ناٹ ویری کلیئر کہ 2014 میں کتنے لوگ واپس جائیں گے, کیا ان کا رول ہوگا, لیتھلٹی آف فورس کیا ہوگی, اور نیٹو کی کیا ٹرانزیشن ہوگی. اب دیکھیں ایک اور چیز ڈیولپ ہوگی, ہے بہت زیادہ سیریس افغانستان میں. ان کے ون آف دا پلرز آف دا پالیسی واز کہ ہم ٹرانزیشن کریں گے اتھارٹی ٹو افغان سیکورٹی فورسز. اب اس میں ہو گیا کہ افغان سیکورٹی فورسز آر کلنگ نیٹو سولجرز اینڈ آر کلنگ امریکن سولجرز, بجائے طالبان کو فائٹ آپس میں اتنا ہیٹر ڈیولپ ہو گیا. تو امریکنز کے لیے تو صورتحال اور بھی سنگین ہوگی, بہت ڈیفیکلٹ ہوگی. تو اس میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بہت انفلوئنس ہے, بہت رول ہے کہ دے کین پٹ پریشر. اس وقت امریکہ کی پوزیشن بہت زیادہ ونریبل ہے, اس چیز کو آگے لے کے جائیں اور اپنے جو پراپر 3-4 ایجنڈاز ہیں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ کہ وہ آگے لے کے جائیں. ایک سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں اسٹارٹ ہوگا کہ ایک میسج جانا چاہیے پاکستان سے, اور میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے, ایمرجنسی اسلامک سمٹ شوڈ بی کنوینڈ اگین ان لاہور. ٹھیک, ویری گڈ. ٹھیک, اچھا. اینڈ واٹ آر دا چانسز اگر کنوین کر لیں؟ میں کہتا ہوں پبلک بڑی سپورٹ ہوگی اکراس دا بورڈ. دیکھیں پورے مڈل ایسٹ از برننگ اس وقت. اسرائیل از اسٹل آکوپائنگ پیلسٹائن, انڈیا از آکوپائنگ کشمیر, چچنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, عرب ورلڈ از اپرائزنگ سب شروع ہوگی اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ. دس از دا ٹائم ٹو شو اے پاتھ فارورڈ. اب جب لوگ اٹھ گئے ہیں, لوگ مرنے کے لیے تیار ہیں, اتنی بڑی فائٹ ہے فار ڈگنیٹی, تو اس وقت میں ٹائم آ گیا کہ دس از دا ٹائم ٹو کنوین اینڈ کم اپ ود اے پراپر کورس آف ایکشن اینڈ خود امپاورمنٹ لیں بجائے ان کے اوپر ڈیپینڈ کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکنس خود بہت کنفیوزڈ ہیں. ٹھیک, ویسٹرن ورلڈ اٹ سیلف از ویری کنفیوزڈ. تو اس لیے آئی تھنک ٹائم ہیز کم کہ مسلم ورلڈ اٹ سیلف should show a strategic direction. اور یہ ورلڈ کا جو imbalance ہے نا بیسیکلی کہ ایک پارٹی کے اوپر ویسٹ کے اوپر اتنی پاور ہے کہ دوسری پارٹی کے اوپر کوئی پاور نہیں ہے, وہ بیلنس should be redressed. اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے. ویسٹ میں بھی کافی لوگ ہیں جو فیل کرتے ہیں کہ their governments are not representing their interests. اینڈ میں نے خود جا کے دیکھا ہے کہ کئی جو امریکن ہیں پرائیویٹلی روتے ہیں, وہ اسرائیل کے بہت سخت بات کرتے ہیں. ابھی ایک پریزیڈنٹ کارٹر ہے, اس نے کتنی سخت کتاب لکھی ہے اباؤٹ اسرائیل, پیلسٹائن پیس ناٹ اپارٹائڈ. نکسن تھا, نکسن نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے بہت زیادہ کہ امریکن پالیسی بڑی غلط ہے. تو امریکہ میں بھی بہت زیادہ سول سوسائٹی ہے, ان کو ہمیں چاہیے انگیج کریں.
جو ایک موحد ایک ڈس بیلنس اس لیے بھی آیا اور امبیلنس کہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں اور وہ چین کے خلاف اس کو اپنا کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں. چائنا کے حوالے سے ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ مجھے مختصر سا آپ کا جواب چاہیے کہ امریکہ اگر ہمیں اسی طرح بٹرے کرتا رہتا ہے, ہاؤ فار کین چائنا اسٹینڈ ود اس ایٹ پار ود انڈیا اسٹینڈ؟ I think we should be honest with China. We should be respectful with China. اور ہمیں بتانا چاہیے کیا اس کا بیسس کیا ہے انڈیا اور امریکہ کا اتنا کلوز آنے کا. میں ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں آپ کو. ان کو پتا چلا تھا جب اس نے سو کالڈ اس نے وار آن ٹیرر ڈکلیئر کی تو دنیا میں سروے ہوا. ایون امریکہ میں بش کی پاپولیرٹی بہت کم تھی. ٹھیک, بش کو تو کئی لوگ مانتے نہیں تھے لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک ووٹ پہ طے کیا تھا اس کا. ٹھیک, ان کو پتا چلا کہ جو انڈیا میں بش کی بڑی پاپولیرٹی ہے 70% پلس, جو امریکہ میں نہیں ہے. ٹھیک, ان کو پتا چلا کہ جو ان کی جو ہے بیسیکلی ہندوتوا ایڈیالوجی وہ قسم کی تھنکنگ ان کو پسند آیا کہ ایک آدمی ویسٹ کا آدمی مسلمانوں کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے. تو یہ بیسس تھا, اسی لیے کونڈی رائس نے یہ فیکٹر کہا کہ وہاں ہم نزدیک جائیں. یہ بیسیکلی یہ بھی ایک فراڈ قسم کا الائنس ہے, اندر سے رسپیکٹ نہیں ہے انڈیا اور امریکہ. تو وی شوڈ بی مور سیریس اینڈ آنےسٹ اینڈ سنسیئر ٹو چائنا. I think we should have a friendly relationship. We should be respectful. And I think China has always been a very steadfast ally. لیکن سب سے بڑی بات ہے we should be honest with our own people and with our own country. وہ اب تک ہماری رولنگ کلاس نے نہیں ڈیمونسٹریٹ کیا to be honest with Pakistan and with the people of Pakistan. And it's about time that they do it. یہی about this is the root and core of the crisis basically. مواحد شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے گفتگو کی ہمارے پروگرام میں. ناظرین, آپ نے سنا مواحد حسین شاہ صاحب نے جو دو بنیادی باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایز اے کنکلوژن شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہاں کی لیڈرشپ کو قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا اور ایک ایسا راستہ اپنانا پڑے گا جس سے نیشنلزم پروموٹ ہو. دوسری بات یہ کہ ہمیں منافقت ترک کر دینی چاہیے, بیکاز منافقت وہ ایلیمنٹ ہے جس سے نہ ریاست چلتی ہے, نہ ملک چلتا ہے, نہ لیڈرشپ چلتی ہے. مواحد حسین صاحب سے جیسا میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ایشوز پر بات کی جائے. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.